بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مشہور مفکر لکھتا ہے کہ پیسہ یا سرمایہ انسان کی اپنی تخلیق کردہ چیز ہے، لیکن انسان کی اپنی ہی بنائی ہوئی اس چیز نے انسان کو ہی اپنا غلام بنا لیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم۔ اس نظام نے پچھلی 2 صدیوں سے بتدریج دنیا کو اپنے معاشی جبر کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ نظام تاجرانہ سرمایہ داری سے صنعتی، مالیاتی، اخلاقی اور ریاستی سرمایہ داری سے ہوتا ہوا اب عالمگیر سرمایہ داری تک آ پہنچا ہے۔ اس کے بنیادی نظریات کے تناظر میں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام یورپ کی پیداوار ہے۔ یورپ میں سلطنت روم کے انحطاط کے بعد جاگیردارانہ نظام قائم تھا۔ نشاط ثانیہ کے ساتھ ہی جاگیردارانہ نظام بھی کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا مکمل اختتام 18ویں صدی میں ہوا۔ اس صدی میں جب صنعتی انقلاب برپا ہوا تو زندگی کے ہر شعبے میں دوررس تبدیلیاں ہوئیں۔ حاصل صنعتی انقلاب ہی سرمایہ دارانہ نظام کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ صنعتوں کے قیام سے سود، سٹے اور قمار کے ذریعے چند سرمایہ دار وسائل پیداوار پر قابض ہو گئے۔ اس طرح سرمایہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں جانے لگا اور سرمایہ دارانہ نظام وجود میں آیا۔ اس نظام کا حاصل بے قید مشقت اور حدود و قیود سے آزاد تجارت ہے۔ اس نظام کا مختصر تعارف یوں ہے: یہ نظام سرمایہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا اقتصادی نظام ہے جس کی بنیاد نجی ملکیت اور نجی کاروبار ہے، جس کا عمل صرف اور صرف منافع کا حصول ہے۔ افراد اور کاروباری ادارے منڈی کی میکانیت یعنی خرید و فروخت اور لین دین کے ذریعے زیادہ سے زیادہ منافع کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں برسر پیکار ہوتے ہیں۔ اس نظام کا ایک مقصد یہ ہے کہ تعیشات کو ضروریات بنا کر پیش کیا جائے تاکہ سرمایہ دارانہ مارکیٹ میں گاہکوں کی دستیابی ہمہ وقت رہ سکے۔ 15ویں اور 16ویں صدی سرمایہ دارانہ نظام کی فکری ترویج کی صدیاں کہلاتی ہیں۔ اس زمانے میں مغربی مفکرین کا سارا زور اپنے معاشرے کو مذہب سے آزاد کرنے میں صرف ہوا۔ یہ انہی کی فکر کا اثر تھا کہ عیسائیت کی دنیا کے پادری مارٹن لوتھر کو مذہب کے خلاف لا کھڑا کیا۔ مغرب نے مارٹن لوتھر کی قیادت میں چرچ سے آزادی حاصل کی۔ بظاہر تو وہ مذہب کا نمائندہ رہا، لیکن مغربی معاشرے کو لادینیت کی طرف دھکیلنے میں بنیادی کردار اسی کا ہے، کیونکہ چرچ کے خلاف بغاوت کا پہلا قدم اٹھانے کی ہمت اس نے پیدا کی۔ مارٹن لوتھر کا خیال تھا کہ شاید اس نے درست مذہبی فکر کی بنیاد رکھی ہے، حالانکہ لا علمی میں وہ اپنے بعد آنے والے الہادی مفکرین کے لیے راستہ ہموار کر گیا تھا۔ 18ویں صدی میں جان لوک، روسو، ایڈم سمتھ، ایمانوئل کانٹ اور ڈیوڈ ریکارڈو وہ مفکرین ہیں جنہوں نے مغرب میں انسانی زندگی سے مذہب کا کردار نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ صدی ہے جس میں مغرب کا معاشرہ مذہب بیزار اور مذہب آزاد ہو چکا تھا۔ اس صدی میں مذہب سے آزاد ریاست کا مغربی تصور ابھرا۔ انہی صدیوں میں مغربی دنیا میں ہونے والی ایجادات نے بھی مذہب کا کردار ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایڈم سمتھ سرمایہ دارانہ معاشی تصورات کا بانی کہلاتا ہے۔ اس کی مشہور کتاب دولت اقوام کو اپنے دور میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ ایڈم کے نظریات کے مطابق کوئی بھی کاروباری شخص جو محنت کرتا ہے اس کو معاشرے کے مجموعی مفاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے کاروبار کا فروغ اور ترقی ہے، یعنی ایک فرد کی معاشی زندگی کا مقصد کسی صورت بھی منافع کمانا ہے، جس کے لیے معاشرے کے مفادات کو نظر انداز کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ مالدار فرد یا افراد کے کاروبار میں ترقی ہونی چاہیے اور معاشرے اور حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ غور کیا جائے تو یہ ایک غیر منصفانہ تصور ہے جو اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر کے سرمایہ کی ہرس اور لالچ پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی بنیاد ہی ظلم پر ہے۔ ایڈم سمتھ کے معاصرین جان سٹیورٹ مل اور جین بیپٹسٹ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ کاروبار اور فرد کی معاشی جدوجہد مکمل طور پر آزاد ہو، یعنی کسی روک ٹوک اور قانون کی پاسداری کے بغیر، جس کا مقصد دولت کمانا ہے۔ ان تمام مورخین نے پیدائش دولت میں سرمایہ، محنت اور زمین کو بنیادی عاملین قرار دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ داری نے جس چیز کو عام کیا ہے وہ ہے سود اور سٹہ۔ یہی 2 اقدار بازار میں قیمتوں کا تعین کرتی ہیں۔ اس طرح عملاً جو چیز عالمگیر ہوتی ہے وہ سود اور سٹہ ہے۔ جتنی بھی پیداواری مارکیٹیں، تبادلے کی مارکیٹیں اور اشیاء کی مارکیٹیں ہیں، سب فائنینشیل مارکیٹس کے زیر نگی آ گئیں۔ جہاں سود اور سٹہ کمایا جا رہا ہے وہیں منافع کا حصول ممکن ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سود اور سٹے کی بنیاد پر جو قدر متعین ہوتی ہے اس کے اندر سرمایہ داری کی بنیادی غیر عقلیت irrationality واضح ہوتی ہے۔ سرمایہ داری بنیادی طور پر ایک غیر عقلی irrational نظام ہے، ایسا نظام جو عقل کے
خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنینشیل مارکیٹ ہمیشہ بحران کا شکار رہتی ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشتوں میں اس بات کا ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ فائنینشیل مارکیٹ میں ایک بحران کرائسس رونما ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشتوں میں منافع کا جو حصول ممکن ہوتا ہے وہ تخمین و زن کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی میں یہ دعویٰ اس پر لگاتا ہوں کہ یہ کمپنی اگلی دفعہ کتنا منافع کمائے گی، اور اگر وہ اتنا منافع نہیں کماتی تو میرا دعویٰ خالی ہو گیا۔ ادائیگیوں اور دعووں کے درمیان توازن مستقل قائم نہ رکھا جا سکے تو ہر وقت اس کا امکان ہے کہ دعوے ادائیگیوں سے زیادہ ہو جائیں یا ادائیگیاں دعووں سے زیادہ ہو جائیں اور سرمایہ داری کی عمارت آنن فانن زمین پر آ گرے۔ اسی لیے سرمایہ دارانہ ریاست کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس بحران کا مقابلہ مرکزی بینک کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا قیام اور استحکام اس بات پر منحصر ہے کہ ہرس اور حسد عام ہو، ہر آدمی حریص ہو، وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش رکھتا ہو، اس کو ایکیومولیشن کہتے ہیں، ساتھ ساتھ دوسرے شخص کو اپنا حریف سمجھے اور اس سے سبقت لے جانے کے لیے کمپیٹ کرے۔ ایکیومولیشن اور کمپٹیشن ہرس اور حسد کو فروغ دینے کا ذریعہ ہیں۔ سرمایہ دارانہ اخلاقیات انہی بنیادوں پر قائم ہے۔ معاشی تھیوری اس مفروضے پر قائم ہے کہ ہر شخص فطرتاً خود غرض ہے اور زیادہ سے زیادہ حصول لذت اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ دور حاضر کا مغربی سیاسی فلسفہ خود غرضی اور نفس پرستی کو بنیادی انسانی اوصاف حمیدہ تصور کرتا ہے۔ اس کے مطابق انسان نہ صرف خود غرض اور لذت پرست ہے بلکہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیپٹلزم وہ نظام ہے جس میں خود غرضی اور لذت پرستی اعلیٰ ترین اقدار کے طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ ہرس اور حسد کو عالمگیر کیا جائے۔ انسان اس چیز کو مستقل قبول کرتا رہے کہ زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ صرف کنزمپشن ہے۔ کیپٹلسٹ معاشرے میں ترقی اور مادی ترقی کے بہت زیادہ مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مواقع ہر کسی کو نہیں بلکہ ایک خاص اقلیت کے لیے فراہم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سرمایہ کی خدمت کے لیے سب سے اہل ترین فرد ثابت کر سکے۔ ناظرین کرام، مال و دولت جمع کرنے کی اندھی کوشش اور خواہش نے آج دنیا میں تباہی اور فساد مچا رکھی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر دولت کی مہار مذہب کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر ایسی دولت عیاشی اور فحاشی کا ایک خطرناک سیلاب بن جاتی ہے جس میں اخلاق، شرافت اور تہذیب سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ اسلام دولت سے محبت کی بجائے انسانوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے خلاف ہے۔ اس کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ دولت جمع نہ کی جائے بلکہ مستحقین میں تقسیم کی جاتی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں اور مسائل کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل کا حل بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کی برائیوں کا حل بھی موجود ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس نظام کے ثمرات اس وقت ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جب اس کو بحیثیت کل یعنی مجموعی نظام کے طور پر رائج کیا جائے۔ اس نظام میں انسانوں کے روحانی، اعتقادی، نفسیاتی اور معاشی مسائل کا حل ہر لحاظ سے موجود ہے۔ اسلام سرمایہ داری قوت کو معاشی نظام سے خارج نہیں کرتا بلکہ ہمارے لیے ایک ایسا معاشی نظام تجویز کرتا ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے یہ قوت کبھی اپنے مناسب حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی۔